بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری آج کا جو گفتگو کا عنوان ہوگا وہ ذرا سیاسی اس حوالے سے سیاسی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میرے زیادہ تر جو ویلاگز ہیں ان میں اخلاقیات، معاشرے کی اخلاقیات، تعلیمی نظام اور ہمارے جو معاشرتی نظام میں فرسودہ معاشرتی نظام کے اندر کچھ اس طرح کے نقائص ہیں اس بارے میں بات ہوتی رہی ہے۔ لیکن آج میں اس لیے سمجھتا ہوں پولیٹکس پہ بات کرنا کہ اس کو میں اس طرح سے جوڑوں گا اس کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، یا پھر کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات کے ساتھ، کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر اقبال کے اس شعر پر غور کریں تو ہمیں پھر ہر حال میں جو سیاست کرنی ہے، ہمارے سیاستدانوں کو جو سیاست کرنی ہے وہ مذہب سے باہر نہیں ہونی چاہیے، اس کو مذہب کے پیرامیٹرز کے اندر ہی رہ کر کرنا چاہیے، اور کم از کم اتنی اخلاقیات اس کے اندر باقی قائم رہ جانی چاہیے کہ آپ کا جو مذہب ہے اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کو شروع کریں گے۔ آج کل جو پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات ہیں اس میں جو موجودہ گورنمنٹ، جو گزشتہ اپوزیشن تھی، اور آج کی جو اپوزیشن جو پہلے گورنمنٹ میں تھے، ان دونوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو زیادہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر یا سوشل میڈیا پر، وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام کو استعمال کرتے ہوئے جو عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے، ان کے خلاف جو مختلف قسم کی ان کے نام لے کر، ان کی ٹیم کا نام لے کر جو ایف آئی آرز کروائی جا رہی ہیں، اور ان پر مذہب کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی توہین مذہب کی ایف آئی آرز کروائی جا رہی ہیں، اس بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ تو مختصر اس کو یوں ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا یہ جو ایف آئی آر ہے ان کا کروانا جو ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، یا مستقبل میں چل کے اگر اس طرح کی روش یہ چلتی رہتی ہے سیاست کے اندر تو کیا یہ آنے والے لوگوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو سیاستدان، یا معاشرے کے لیے اس کے کیا نقائص ہو سکتے ہیں یا اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایف آئی آر کٹوائی گئی ہیں توہین مذہب کے نام پر، یہ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ جس پارٹی کی طرف سے یہ کروائی گئی ہیں ان کا یہ خیال ہے اور وہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، کہ پاکستان میں جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے اس کو بہت جلدی معاشرے کے اندر اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مذہب کے نام پر جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کے خلاف وہ بہت ایکسٹریم ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے مارا ماری کا ماحول فوراً بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس نے عمران خان صاحب اور ان کے جو دوسرے دوست ہیں یا ان کے جو ساتھی یا کولیگ ہیں ان کے خلاف توہین مذہب کی ایف آئی آر درج کروانے کی انہوں نے یہ مضموم کوشش کی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو بہت جلدی بھڑکایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے وہ جگہ اس کو انتخاب کیا، پہلے جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ دونوں، ایک ایف آئی آر کی گئی فیصل آباد کے اندر تھانہ مدینہ ٹاؤن میں، جو کہ رانا ثناء اللہ موجودہ وزیر داخلہ جو ہے، وفاقی وزیر داخلہ، ان کا اپنا علاقہ ہے، اور وہاں پر وہ ظاہر ہے اس علاقے کے اندر لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر کے، جو ان کے ساتھی ہوں گے، ظاہر ہے ان کا اپنا حلقہ ہے تو وہاں پہ ان کے پاس لازمی بات ہے کچھ لوگ بھی ہوں گے، تو اس لیے اس کو جگہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو ایف آئی آر وہ اٹک میں کروائی گئی ہے، اور اٹک کے ساتھ ایک ہماری جو مذہبی اور سیاسی جماعت ہے اس کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر بھی اگر اس طرح کے لوگوں کو مذہب کے نام پر بہت جلدی ابھارا جا سکتا ہے، اور کیونکہ اس مذہبی اور سیاسی جماعت کے وہاں پہ بہت زیادہ فالورز ہیں، اس لیے وہاں پر بھی مذہب کے نام کو بڑی جلدی استعمال کر کے لوگوں کو وہاں پہ بھڑکایا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں دو مختلف جگہ پر ٹارگٹ کر کے یہ جو ایف آئی آر کروائی گئی ہیں ان کی وجہ ہی یہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ دوسری بات کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف سیاسی یہ جو ایف آئی آر کروائی گئی ہے، دیکھیں میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، کہ پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان نے بطور ریاستی حکمران اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کیا ہیں، پھر انٹرنیشنل لیول پہ ان کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، اور پھر ذاتی طور پر ان کے لیے اسلام کی کیا خدمات ہو سکتی ہیں۔ 3 طرح سے میں یہ بات کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آسانی سے بات کو ہم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ ریاستی سطح پر جو عمران خان نے اسلام کی خدمت کی ہے، اس میں سب سے پہلے جب ان کی وفاق میں حکومت نہیں تھی اور صوبے میں وہ کام کر رہے تھے، حکومت ان کی تھی، وزیر اعلیٰ تھے ان کے، تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ شروع کیا کہ کے پی کے میں مختلف قسم کی مساجد کے اندر جو علماء تھے ان کو انہوں نے وظائف وہاں پہ تنخواہ کی صورت میں وظائف لگائے۔
پھر نمبر 2 جو ہے وہ کلاس ابھی جو عمران خان صاحب نے وفاقی گورنمنٹ اپنی آنے کے بعد جو کام کیے ہیں ان میں سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے کہ کلاس 1 سے لے کر یونیورسٹی کی تعلیم تک انہوں نے اسلام قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، اور اس میں انہوں نے کوشش کی کہ جو 12ویں جماعت تک جو ہے وہ ہر بچہ جو ہے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ لے، تاکہ اس کو جو ہے اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح علم ہو جائے اور قرآن پاک ہمیں کیا میسج دیتا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے القادر یونیورسٹی قائم کی، جو کہ بی بی صحابہ کے اندر بنائی گئی ہے۔ اس یونیورسٹی کے اندر ان کا مقصد یہ تھا کہ مختلف قسم کے اسکالرز، اسلامی اسکالرز تیار کیے جائیں، اور وہ ان کے اسکالرز کا یہ لیول ہو کہ انٹرنیشنل لیول پر وہ اسلام کا دفاع کر سکے، اور جب اسلام پر جو کاری ضرب لگانے کی کوئی بھی مضمون کو کوشش کرتا ہے تو اس کا جواب ایک مؤثر طریقے سے دیا جا سکے، جس کو پوری اسلامی اور جو غیر اسلامی دنیا انٹرنیشنل لیول پر اس کو اچھے طریقے سے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا سکے، انہیں بتایا جا سکے کہ اصل میں اسلام کا میسج ہے کیا۔ چوتھے نمبر پر جو انہوں نے کام کیا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک رحمت للعالمین کے نام سے اتھارٹی قائم کی، کمیٹی قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر وہ ریسرچ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پھر یہاں کے مقامی لوگوں کو اور انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ اصل میں تھا کیا۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر یہ بات ہے کہ جو قادیانی چینل مختلف قسم کے چل رہے تھے پاکستان کے اندر، ان قادیانی چینلز کو عمران خان نے بین کیا، جو کہ غالباً نواز شریف کے دور میں گزشتہ سے جو پیچھے ان کا دور تھا اس میں یہ شروع ہوئے، انہوں نے کروایا نہیں کروایا میں نہیں اس بارے میں کہہ سکتا، لیکن بہرحال اسی دور میں شروع ہوئے، سیٹلائٹ پہ یہ چینل شروع ہوئے، لیکن انہوں نے کم از کم گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے پاس اتھارٹی ہوتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کیا کہ ان چینلز کو کم از کم بین ہی کیا جا سکے، لیکن یہ کام بھی عمران خان نے کیا۔ اس کے بعد جو قرآن پاک کے اوپر پچھلے 73 سالہ تاریخ میں جو کاغذات جو کاغذ استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک کی چھپائی میں کاغذ استعمال ہوتا ہے، اس کاغذ کو جو ہے وہ قرآن پاک کے ٹیکس لیا جاتا تھا، وہ ٹیکس فری کاغذ کیا گیا، یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام تھا۔ پھر 7ویں نمبر پر جو ہے رحمت العالمین نام سے جو وظائف ہیں وہ مختلف طلباء کو دیے گئے تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب وہ ریسرچ کر رہے ہیں تو انہیں کسی قسم کے مالی مشکلات کا سامنا نہ کرے۔ 8ویں نمبر پر جو اس میں پنجاب اور کے پی کی اسمبلی میں تعلیمی نصاب کے اندر جو لفظ خاتم النبیین اور کسی قسم کے سرکاری ڈاکومنٹ کے اندر لفظ خاتم النبیین کو پہلی دفعہ شامل کیا گیا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں اور ہماری آنے والی نسل کے ذہن میں جتنی دفعہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک وہ اپنی زبان سے ادا کریں گے، ساتھ یہ لفظ بولیں گے، تو انہیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کا کوئی وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک نفسیاتی طور پر ہماری پوری قوم کے ذہن میں یہ بات ڈالنے والی بات تھی، اور یہ بھی ایک بہت اچھے طریقے سے یہ قدم اٹھایا گیا۔ پھر 9ویں نمبر پر جو عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ جو لنگر خانے قائم کی، جن کا بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا مخالفین کی طرف سے، تو یہ میں نہیں سمجھتا اس کا مذاق، اس کا اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ حکم ہے سورہ دوحہ کے اندر کہ ان لوگوں کے بارے میں جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی تو اچھی ان کی خوشخبری سنائی گئی ہے، تو یہ کیا مطلب روش ہے کہ جی اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو یہ ایک 9ویں نمبر پہ ایک اچھی بات تھی۔ پھر اس کے بعد 10ویں نمبر میں یہ ریاستی سطح پر جو کام کیا گیا اس میں عورتوں کے جو وراثتی حقوق ہیں ان کا قانون پاس کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مسٹر چپس یا اس طرح کے مسٹر چپس کو ہٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو مضمون ہے وہ شامل کیا گیا۔ پھر جو خیبر کے پی کے کی اسمبلی تھی، یہ 12واں پوائنٹ ہے، خیبر اور کے پی کے کی اسمبلی کے اندر جو تقریب صحابہ کے بارے میں مختلف قسم کے مسائل پیش آتے تھے، تو ان کا تقریب صحابہ کا بھی بل پاس کیا گیا۔ یہ وہ میں ابھی تک جو میرے ذہن میں مختلف قسم کے 12 پوائنٹس ہیں، جو 12 ریاستی سطح پر عمران خان صاحب نے جو کام کیے ہیں، یہ وہ 12 کام میں نے آپ کو گنوائے ہیں جو انہوں نے ریاستی سطح پر کی ہے۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل لیول پر عمران خان صاحب نے کی 2 اچیومنٹس ہیں، وہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ اسلام کی جو اتنی بڑی خدمت کی ہے خان صاحب نے، وہ یقین کریں کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر یہ بات سوچے، کسی پارٹی کے سے ہٹ کر صرف مسلمان ہو کر، تو اس سے بڑی اسلام کی خدمت کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ مطالبہ تھا جو سال سے صدیوں سے دہائیوں سے یہ چلتا آ رہا تھا، لیکن کسی نے اتنی ہمت نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے اس کو انٹرنیشنل سطح پر یہ اٹھایا، UN کے اندر انہوں نے اٹھایا اس کو، اس لیے اور ان کی اس کاوش کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اسلامو فوبیا کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی، اور یہ ایک اتنا بڑا اقدام تھا کہ ایک مسلمان کے لیے میرا خیال ہے اس سے اور خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ انٹرنیشنل لیول پر ایک جو کانسپریسی، ایک سازش جو ہمیشہ جس کا ڈر رہتا تھا اور گاہے بگاہے یہ غیر مسلم کرتے رہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک روک لگا دی۔
اس کے بعد توہین رسالت کے لیے جو آپ نے محنت کی، وہ 15 مارچ کو جو قانون پاس کر دیا گیا کہ ہمیشہ 15 مارچ کو ہر سال یہ ایک دن منایا جائے گا، جس میں جیسے دوسرے دن منائے جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اندر، لوگ اپریل فول کو منا رہے ہوتے ہیں جو اسلام میں کسی طور پر جائز نہیں ہے، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں جی، اس طرح کے ڈیز منائے جاتے ہیں، لیبر ڈے آ گیا ہے جی، یہ آج ارتھ ڈے آ گیا ہے، سیٹلائٹ ڈے، مطلب اس طرح کے دن منائے جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلی دفعہ الحمدللہ یہ بھی شامل کر دیا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ ان کی کاوش کا یہ نتیجہ ہوا کہ توہین رسالت جو ہے اس کے خلاف ایک دن منانے کے لیے یہ بھی 15 مارچ کا دن جو ہے وہ طے کر لیا گیا۔ سو یہ دونوں باتیں جو انٹرنیشنل لیول پر جو خان صاحب نے کی، اس کی بہت مثال نہیں ملتی اور یہ بہت بڑی خدمت تھی۔ تیسری چیز جو میں نے تیسری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اسلام کے لیے کیا کیا یا کیسے خدمت کی، وہ دیکھیں آپ پچھلے 10-15 سالوں کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ ساری کچھ تقریریں ذاتی حیثیت میں سنی بھی ہیں، یوٹیوب کے اندر جیسے بھی ہے اس کو میں نے سنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 15 سالوں کی یا 13 سالوں کی، اس میں سیاسی بات تو بہرحال وہ سیاستدان انہوں نے کرنی ہے، لیکن ان کی تقریر کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ اسلام سے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق ہوتا ہے، اور جو مسلمان نیچے کھڑے ہوئے جو نوجوان ہیں ان کی تربیت کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، جس طرح ایک ٹیچر، جس طرح ایک باپ اپنی قوم کو سمجھاتا ہے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہے کہ جی آپ کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، اور تب بھی آپ ایک کامیاب قوم اور ایک ہجوم سے نکل کر ایک قوم بن سکتے ہیں۔ یہ وہ تھی جو انہوں نے ایک کنسیپٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا جو ذاتی طور پر کام کرتے ہیں، دیکھیں اس پر تنقید کرنا آپ کا حق بھی ہے، لیکن تنقید وہ ہونی چاہیے جو تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ وہ جب بھی مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر قدم رکھتے ہیں تو اس سے پہلے ان کا ایک ذاتی فعل ہے جس کو میں تو بہرحال ذاتی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جوتے اتار دیتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پڑے ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جوتوں سمیت جو ہے وہ اس سرزمین، اس مقدس زمین کے اوپر پاؤں نہ رکھوں۔ تو یہ ان کا ایک ذاتی فعل ہے۔ یہ وہ 3 مختلف قسم کے کام تھے جو میں نے آپ کو 3 کیٹیگریز کے اندر گنوائے۔ 12 وہ کام ہے جو انہوں نے ریاستی حکمران کے طور پر کیے، 2 میں نے وہ چیزیں آپ کو گنوائی جو انٹرنیشنل لیول پر ان کی ایک کاوش تھی، اسلام کی جو مدد خدمت انہوں نے کی وہ میں نے بتائی، اور پھر ذاتی حیثیت میں ان کا جو عمل ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس سے پہلے عمران خان کیا تھے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے پہلے ان کا رویہ کیا تھا، کس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری۔ ظاہر ہے ہر مسلمان کو یہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک موقع دے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے، کسی وقت بھی اسلام کی طرف پلٹ آئے اور اللہ سے لو لگانا چاہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس پر تنقید کرنے کے بجائے، اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ اس طرح کی باتیں جی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کافی دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ میں اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کروں کہ خدا را برائے تنقید پہ نہ کریں، صرف کچھ اپنے ہم ریسرچ کریں، تھوڑا سا ہم اپنے ذاتی اناب، ذاتی بغض سے ہٹ کر جو اصل حقائق ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ کچھ فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہی ہمارے اسلام کی تبلیغ بھی ہے کہ آپ ذاتی اگر دل میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جنگ میں کسی کافر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر سوار ہوئے اور اس نے نفرت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھوک پھینکی تو آپ اس کے سینے سے اتر گئے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بھی قتل کر دوں تو اس میں میری ذاتی ہو سکتا ہے غصہ شامل ہو جائے، لیکن میری لڑائی چونکہ اسلام کی خاطر ہے، لیکن بعد میں اگر میرے سامنے ہے تو پھر نہیں چھوڑوں گا۔ لہذا یہ وہ مثالیں ہیں جن پر عمل کر کے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح ایک بیلنس قسم کا اپنی سوچ یا اپنی اپروچ اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ آج کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ ایک بیلنس اپروچ لے کر چلیں، نیوٹرل اپروچ لے کر چلیں، کسی کی خام حمایت میں بھی نہ جائیں اور خام مخالفت میں بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسلام کو اپنا شعار بنائیں، اسلامی تعلیمات کو اپنا شعار بنائیں، اور ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور اچھا انسان ثابت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔